عبد الرحمن بن قاسم خلیفہ منصور کے دربار میں داخل ہوئے تو خلیفہ نے کہا نصیحت کرو. انہوں نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ سنو، یعنی جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس میں سے ایک نصیحت سن لیجئے. پھر کہنے لگے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو انتہائی عادل خلیفہ تھے، انہوں نے 11 اولاد چھوڑی اور صرف 18 دینار اپنے ترکہ میں چھوڑے اپنی مرنے کے بعد، جن میں سے 5 دینار کفن میں خرچ ہو گئے، 4 میں قبر تیار ہوئی، باقی 9 دینار بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے. جبکہ ہشام بن عبد الملک جو ایک اور بادشاہ گزرا تھا، اس نے بھی 11 بیٹے چھوڑے، مگر ہر لڑکے کو 1 ملین دینار یعنی تقریباً 10 لاکھ سونے کے سکے ملے. لیکن زمانے نے دکھایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہے تھے، جبکہ ہشام کا ایک بیٹا بازار میں بھیک مانگ رہا تھا. اور جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے آخری وقت میں پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا، تو فرمایا کہ میں نے ان کے لیے تقوی چھوڑا ہے. اگر وہ نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کا کفیل ہے، اور اگر برے ہوئے تو میں ان کی برائی میں مددگار کیوں بنوں. ماخذ سیرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. یہ حکایت اور قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ تقوی ہے. دنیا کی دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن نیک تربیت اور اللہ کا خوف نسلوں کو ثواب دیتا ہے. ماں باپ اگر مال چھوڑنے کے بجائے اولاد کے دل میں ایمان، سچائی، امانت اور اللہ کا خوف چھوڑ جائے تو ان کی اولاد کبھی نہیں بھٹکتی. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل وراثت نیکی اور تقوی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. عربی کے ایک شاعر کہتے ہیں تقوی کی تعریف کرتے ہوئے، خل الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی چھوٹے اور بڑے گناہ ہیں سب کو چھوڑ دو، اسی کا نام تقوی ہے. اور اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جو ایک کانٹے والی زمین پر چلتا ہے تو بہت دیکھ کر بہت احتیاط کے ساتھ چلتا ہے، اور کسی چھوٹے سے بھی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھو. یقیناً بڑا پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کے ہی وجود میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو تقوی والی صفت سے متصف فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.